اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کے ترجمہ و تفسیر کے سلسلے میں ہماری جو کلاسز چل رہی ہیں ان میں آج آیت نمبر 193 سے شروع کر رہے ہیں ہم۔ وقاتلو اور قتال کرو ان سے حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون نہ رہے فتنۃ کوئی فتنہ ویکون الدین اور ہو جائے دین للہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہاں پر باقاعدہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا قتال کا۔ مسلمان جب مکہ میں تھے تب تو 10 سال تک ظلم و ستم کے پہاڑ بھی توڑے گئے ان پر، لیکن جوابی کارروائی منع تھی۔ جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے سارے مسلمان ہجرت کر کے بھی آ گئے اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام بھی تشریف لائے، تو پھر یہ باقاعدہ جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور بتایا یہ گیا ہے کہ اس وقت تک قتال کرتے رہو یہاں تک کہ دین اللہ کے لیے خالص ہو جائے۔ فَإِنِ انتہوا پھر اگر وہ باز آ جائیں، فلا پس نہیں عدوان کوئی زیادتی الا مگر علی الظالمین ظالم لوگوں پر۔ یہ ہے کہ اگر وہ اپنے مذہبی پر ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو یا مذہب اسلام کے لیے کوئی آڑ نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ حکم منع کیا گیا ہے کہ پھر ان سے قتال مت کرو۔ الشہر مہینہ حرام حرمت والا، بالشہری مہینے کے بدلے ہے حرامی حرمت والے، والحرمات اور محرمتوں میں قصاص قصاص ہے بدلہ ہے۔ فمن اعتدی پھر جو کچھ زیادتی کرے علیکم تم پر فاعتدوا پس تم بھی زیادتی کرو علیہ اس پر بمثلی جیسی ما اعتدی اس نے زیادتی کی علیکم تم پر۔ واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وعلموا یقین جانو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مع المتقین ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حرمت والے مہینے یہ اس طرح ہیں، پہلا مہینہ ذیقعد کا ہے، پھر ذوالحجہ کا ہے، پھر محرم کا ہے اور پھر رجب کا ہے۔ یہ حرمت والے ادب والے مہینے ہیں۔ کفار اس طرح کرتے تھے کہ جب کبھی ان کے ہاں جنگ ہوتی تھی تو اگر بیچ میں، اور حرمت والے ان ادب والے مہینوں کا ادب شروع سے جب سے اللہ پاک نے اس جہان کو بنایا ہے تب سے ہی لوگ ان مہینوں کا ادب کرتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ حرمت والے مہینہ اگر جنگ کے دوران آ جاتا تو کہتے کوئی بات نہیں، آئندہ ہم ادب کر لیں گے، آج اس بار نہیں کرتے۔ جیسے کہ ذیقعد کے مہینے میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام عمرہ فرمانے جا رہے تھے تو وہاں پر ان کو روک دیا گیا، اور پھر یہ ہے کہ کافر جو ہے وہ جنگ پر ایک طرح کے آمادہ ہو گئے تھے، اور پھر بیچ میں وہ جو تھی شرائط رکھ دی گئی تھی اور اس سال مسلمان واپس آ گئے تھے، اور پھر آئندہ سال یہ ہے کہ کہا کہ آئندہ سال آپ آئیں۔ تو یہاں پر حرمت والے مہینوں کے ہی بارے میں یہ ہے کہ کہا مسلمانوں نے، حرمت والے مہینوں کے بارے میں ہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان ان ادب والے مہینوں کا ادب کرتا ہے تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان میں قصاص رکھا ہے، بدلہ رکھا ہے۔ اور ادب والے مہینوں کے اندر جہاں جنگ و جدال سے احتیاط کا حکم دیا گیا ہے، وہاں ہر طرح کے گناہ سے بھی احتیاط، کیونکہ گناہ ایک طرح کا اپنی جان پر ظلم ہے، تو ان گناہوں سے بھی پرہیز کا حکم دیا گیا ہے۔ وَأَنفِقُوا اور خرچ کرو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا اور مت تم ڈالو بِأَیْدِیکُم اپنے ہاتھوں کو اِلَى التَّہْلُکَۃِ ہلاکت کی طرف، وَأَحْسِنُوا اور نیکیاں کرو، إِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ یحب پسند کرتا ہے محسنین نیکیاں کرنے والوں کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، یعنی جہاد وغیرہ میں اپنے مال کو استعمال کرو اور اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی جہاد کو چھوڑ بیٹھو یا اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تم رک جاؤ، تو گویا کہ تم پھر اس طرح ہے کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف ڈال رہے ہو۔ اس طرح کیا ہوگا کہ تم کمزور ہو جاؤ گے اور تمہارا دشمن طاقتور ہو جائے گا۔ وَأَتِمُّوا اور پورا کرو حج کو، والعمرۃ اور عمرہ کو، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ فَإِن پھر اگر اقصد تم روک دیے جاؤ تم، فَمَسْتَيْسَرَ پھر جو میسر آئے، من الہدی قربانی میں سے،
ولا تحلقوا اور مت تم مڈواؤ رؤوسکم اپنے سر حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے ہدی قربانی محلہ اپنے حلال ہونے کی جگہ کو، فمن پہ جو کوئی کان ہو منکم تم میں سے مریضاً بیمار او بھی یا ہو اذن تکلیف من رأسہ اس کے سر میں، ففدیۃ تو بدلہ دے من صیام روزے سے، او صدقۃ یا صدقہ سے، او نسک یا قربانی سے، فَإِذَا پھر جب امین تم امن میں ہو تم، فمن تمتع پھر جو کوئی فائدہ اٹھائے بالعمرۃ عمرہ کے ساتھ الی الحج حج تک، فما استیسر پھر جو میسر آئے من الہدی قربانی سے، فمن لم پھر جو کوئی نہ یجد پائے قربانی، فصیام تو وہ روزے رکھے ثلاثۃ ایام 3 دن، فی الحج حج کے دنوں میں، وسبعۃ اور 7 اذا جب رجعتم لوٹو تم، تلک یہ عشرۃ 10 کاملۃ پورے ہوئے، ذالک یہ لمن اس شخص کے لیے ہے لم یکن نہ ہو اہلہ اس کے اہل اس کے گھر والے حاضری موجود مسجد الحرامی مسجد حرام کے پاس، واتقوا تم ڈرو اللہ اللہ تعالیٰ سے، وعلموا یقین جانو اللہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے۔ حج کے ضمن میں جہاد کا ذکر جو مناسب تھا اس کو بیان فرما کر اب یہاں حج کے احکام بتلائے گئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب کسی نے حج یا عمرہ شروع کیا یعنی اس کا احرام باندھا تو اس کو پورا کرنا لازم ہو گیا، درمیان میں چھوڑ بیٹھے احرام سے نکل جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر کوئی دشمن یا بیماری کی وجہ سے بیچ ہی میں رک گیا، حج اور عمرہ نہیں کر سکتا، تو اس کے ذمہ پر ہے قربانی جو اس کو میسر ہے، جس کا ادنیٰ مرتبہ 1 بکری ہے، اس قربانی کو کسی کے ہاتھ مکہ بھیجے یا مقرر کر دے کہ فلاں روز اس کو حرم مکہ میں پہنچا کر ذبح کر دینا۔ جب اطمینان ہو جائے کہ اب اپنے ٹھکانے یعنی حرم میں پہنچ کر اس کی قربانی ہو چکی ہوگی، اس وقت سر کی حجامت کرا دے، اس سے پہلے ہرگز نہ کرائے۔ اس کو دم احسار کہتے ہیں کہ حج یا عمرہ سے رکنے کی وجہ سے یہ دم لازم آیا۔ پھر یہ بتایا گیا کہ اگر حالت احرام میں کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں درد ہو یا سر میں زخم ہو تو اس کو بضرورت حالت احرام میں حجامت کرنا سر کا، یعنی اس نے بال کٹوا لیے تو یہ جائز ہے، لیکن بدلہ دینا پڑے گا۔ 3 روزے یا 6 محتاجوں کو کھانا کھلانا یا 1 دمبے یا 1 بکرے کی قربانی کرنا، اس دم کا نام دم جنایت ہے کہ حالت احرام میں بضرورت مرض یعنی بیماری کی ضرورت میں لاچار ہو کر اس نے ایسے کام کیے جو کہ احرام کے مخالف تھے۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو احرام کی حالت میں ہو اور دشمن کی طرف سے اور مرض سے مطمئن ہو، اس کو کسی قسم کا اندیشہ پیش ہی نہ آیا یا دشمن کا خوف یا بیماری کا کھٹکا پیش آیا، مگر جلد زائل ہو گیا، احرام حج اور عمرہ میں اس سے خلل نہ آنے پایا، تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے حج اور عمرہ دونوں ادا کیے، یعنی قران میں تمتع کیا، افراد نے کیا، تو اس پر قربانی 1 بکرا یا 7واں حصہ اونٹ کا یا گائے لازم ہے۔ اس کو دم قران یا دم تمتع کہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو دم شکر کہتے ہیں، اور اس میں سے کھانے کی اجازت ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو دم جبر کہتے ہیں، اور قربانی کرنے والے کو اس میں سے کھانے کی اجازت نہیں۔ اور پھر اسی طرح یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جس نے قران یا تمتع کیا اس کو قربانی میسر نہ ہوئی تو اس کو چاہیے کہ 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے، یعنی یوم عرفہ 9 ذو الحجہ پر ختم ہوتے ہیں، اور 7 روزے جب رکھے جب حج سے بالکل فارغ ہو جائے، اور دونوں کو جب جمع کریں گے تو یہ 10 بن جائیں گے۔ اور یہ بھی بتایا کہ حج قران اور تمتع اس کے لیے ہے جو مسجد حرام یعنی حرم مکہ کے اندر یا اس کے قریب نہ رہتا ہو بلکہ خارج از میقات کا رہنے والا ہو، اور جو حرم مکہ کے رہنے والے ہیں وہ صرف افراد کریں گے۔ حج اور عمرہ یہ ہمارے مذہب اسلام کے بنیادی عقائد میں سے
بنیادی جو ہمارے احکام ہیں ان میں سے ایک حکم ہے۔ باقی جتنے اعمال ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے ریاض میں کیے جا سکتے ہیں، لیکن حج اور عمرہ جو ہے اس کو ادا کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں حاضری دینی ہوگی، مکہ میں جانا ہوگا۔ اور حج کے جو مہینے ہیں وہ شوال، ذوالقعدہ اور 10 ذوالحجہ کے ہیں۔ جنہوں نے حج کی کرنا ہوتا ہے تو وہ شوال سے ہی آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر عمرہ صرف حرم پاک کے اندر یعنی خانہ کعبہ کی جو مسجد حرم ہے اس کے اندر ہی صرف ہوتا ہے، جیسے کہ طواف کرنا اور کعبۃ اللہ کے ارد گرد یعنی جو چکر ساتھ لگاتے ہیں وہ، اور پھر اس کے بعد جو سعی کرتے ہیں وہ یعنی صفا مروہ میں جو دوڑتے ہیں اور وہاں جو 7 چکر لگاتے ہیں وہ، اور پھر یہ ہے کہ اپنے بال کٹوا دیتے ہیں۔ اور جو حج ہے یہ باقاعدہ یعنی عمرہ تو کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، لیکن حج کے دنوں میں خاص ذوالحجہ کے مہینے میں حج شروع ہوتا ہے، اور حج کے دنوں میں یہ جو فریضہ ہے ادا کیا جاتا ہے، اور یہ اسلام کا بہت ہی اہم اور بہت بڑا رکن ہے۔ اور احادیث میں بھی آتا ہے کہ جو انسان حج کا ارادہ نہ رکھتا ہو اور حج اس نے نہ کیا ہو تو وہ چاہے جس حال میں بھی فوت ہو، چاہے وہ عیسائی یا یہودی مرے۔ حج و عمرہ کے یہاں پر کچھ احکامات بیان ہوئے ہیں۔ الحج حج کے اشہر مہینے ہیں معلومات مقرر، یعنی حج کے مقرر جو مہینے ہیں، جب دور دور سے آنا ہوتا ہے نا تو وہ پھر شوال سے شروع کرتے ہیں، اور پھر حج شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کا جو مہینہ ہے ان کو حج ہی کے مہینے کہا گیا ہے، پہلے 10 دن۔ فمن فرض جو کوئی مقرر کر لے فیہن ان دنوں میں حج کو، فلا رفث پھر نہ وہ بے پردہ ہو، ولا فسوق اور نہ وہ گالی دے، ولا جدال اور نہ وہ جھگڑا کرے، فی الحج حج کے دنوں میں۔ وما تفعلوا جو تم کرو گے من خیر کوئی بھی بھلائی، یعلم اللہ جانتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ، وتزودوا اور تم زادی راہ لے جاؤ، فإن بس بے شک خیر بہترین ہے زادی راہ خرچہ تقوی، واتقونی اور ڈرو مجھ سے یا اولی الالباب اے عقل والو۔ شوال کے شروع سے لے کر بقرعید کی صبح یعنی ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ تک ان کا نام اشہر حج ہے، اس لیے کہ احرام ان کے اندر ہوتا ہے، یعنی احرام حج جو ہم باندھتے ہیں ان کے اندر ہوتا ہے، اور اس سے پہلے کوئی احرام حج کا باندھے گا تو وہ جائز نہیں ہوگا بلکہ مکروہ ہوگا۔ یعنی حج کے لیے چند مہینے مقرر ہیں اور سب کو معلوم ہے۔ مشرکین عرب جو اپنی ضرورت میں ان میں تغیر اور تبدل کرتے رہتے تھے، جس کو اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ پر بھی ارشاد فرمایا، بالکل بے اصل ہے یہ۔ اور ایک اور جگہ پر اگلی آیات میں جو فرمایا گیا کہ جو بندہ حج لازم کر لے خود پر تو اس نے احرام حج باندھا ہے تو وہ دل سے نیت بھی کرے اور زبان سے پھر تلبیہ بھی پڑھے، یعنی اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ولک الحمد لا شریک لک، تو وہ زبان سے تلبیہ بھی پڑھے۔ اور اسی طرح پھر آخر میں یہ بتایا گیا کہ ایک غلط دستور کفر میں یہ بھی تھا کہ بغیر زادی راہ لیے خالی ہاتھ حج کو چلے جاتے اور اس کو ثواب سمجھتے اور اس کو توکل کہتے، اور وہاں جا کر ہر ایک سے مانگتے پھرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ جس کو طاقت ہو وہ خرچ ہمراہ لے جائے تاکہ خود تو سوال سے بچے اور لوگوں کو حیران اور پریشان نہ کرے۔ لیسا نہیں ہے علیکم تم پر جناح کوئی گناہ، ان یہ کہ تب تک تم تلاش کرو فضل میں ربکم اپنے رب کا، فإذا پھر جب افضتم لوٹو تم من عرفات ان عرفات سے، فاذکروا اللہ تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، عند المشعر الحرام مشعر حرام کے پاس، واذکروا یاد کرو وہ اللہ تعالیٰ کو، کما جس طرح ہدا اس نے ہدایت دی، کن تمہیں ان اور یہ کہ کن تم تھے تم من قبل اس سے پہلے لمن الضالین البتہ ناواقف لوگوں میں سے۔ حج کے سفر میں اگر کوئی بندہ تجارت بھی کرے تو گناہ نہیں بلکہ جائز ہے۔ لوگوں کو اس میں شبہ ہوا تھا کہ شاید تجارت کرنے سے حج میں نقصان آئے، اب جس کو مقصود اصلی حج ہو اس بندے کو
تجارت اگر کر لے گا تو اس کو کوئی اس میں نقصان نہیں ہوگا بلکہ ثواب ملے گا۔ اور جو بتایا گیا کہ مشعر الحرام یہ ایک پہاڑ کا نام ہے جو مزدلفہ میں واقع ہے، جس پر امام رہتا تھا، امام وہاں پر رک جاتا تھا، اور اس پہاڑی پر قیام کرنا، یعنی اب بھی جس پر امام وقوف کرتا ہے اور اس پہاڑ پر قیام کرنا افضل ہے، اور تمام مزدلفہ میں جہاں قیام کرے جائز ہے سوائے وادی محصر کے۔ اور اسی طرح آخر میں یہ بھی کہا گیا ہے، یعنی کفار بھی اللہ کا ذکر تو کرتے تھے مگر شرک کے ساتھ، وہ ذکر نہ چاہیے بلکہ توحید کے ساتھ جس کی تم کو ہدایت فرمائی گئی ہے، یعنی ایسا ذکر کرو جس میں اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے مذہب اسلام کے اندر جہاں حج کا مکمل طریقہ بیان ہے تو وہاں ذکر و اذکار بھی بتائے گئے ہیں۔ ثم پھر افیضوا لوٹو تم من حیث جہاں سے افاض الناس لوگ لوٹتے ہیں، واستغفروا اور بخشی طلب کرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا رحیم مہربان ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ایک غلطی یہ بھی تھی کہ مکہ کے لوگ عرفات تک نہ جاتے تھے، بلکہ عرفات حرم سے باہر ہے، بلکہ حرم کی حد یعنی مزدلفہ میں ٹھہر جاتے، اور قریش مکہ کے سوا اور سب عرفات تک پہنچتے، پھر وہاں سے طواف کے لیے مکہ کو واپس آتے۔ اس لیے فرما دیا کہ جہاں سے سب لوگ طواف کو آئیں تم بھی وہیں سے جا کر لوٹو، یعنی عرفات سے، اور اگلی جو غلطیاں ہو چکی ہیں وہ معاف ہیں۔ فَإِذَا پھر جب قضوئی تم پورا کر لو تم مناسککم اپنے حج کے مراسم طریقے، فاذکروا تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کو کذکرکم جیسے یاد کرنا تمہارا آباءکم اپنے آباء و اجداد کو، او اشد یا زیادہ سخت ذکراً یاد کرنا۔ فمن الناس پھر لوگوں میں من وہ بھی ہے یقول جو کہتا ہے ربنا اے ہمارے رب آتی نہ دے ہمیں فی الدنیا دنیا میں، وما اور نہیں ہے لہو اس کے لیے فی الآخرت آخرت میں من خلاق کوئی حصہ، یعنی 10ویں ذوالحجہ کو جب سارے حج کے اعمال اور افعال مکمل ہو چکے، رمی، جمرہ، ذبح قربانی، سر منڈوانا، طواف کعبہ، صفا مروہ کی سعی، یہ سب حج کے افعال، تو جب ان سے فارغ ہو چکو تو زمانے قیام جو ہوگا، جو رکے ہوگے آپ مینا میں، تو اللہ کا ذکر کرو، جیسے کفر کے زمانے میں لوگ اپنے باپ داداؤں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ ان کا قدیم دستور تھا کہ حج سے فارغ ہو کر مینا میں 3 روز رکتے تھے اور بازار لگاتے اور اپنے باپ دادا کی بڑائی اور فضائل بیان کرتے، سو اللہ رب العزت نے اس سے روکا اور فرما دیا کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ ومنہم اور ان میں من وہ بھی ہے یقول جو دعائیں مانگتا ہے ربنا اے ہمارے رب آتینا دے ہمیں فی دنیا دنیا میں حسنتاً بھلائیاں، وفی الآخرت اور آخرت میں حسنتاً بھلائیاں، وقنا اور بچا ہمیں عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ انشاءاللہ العزیز اس کا اگلے سبق میں ہی تشریح ہوگی۔ اللہ رب العزت اپنے گھر کی حاضری پوری امت مسلمہ سمیت ہم سب کو بھی نصیب کرے، اور صحیح احکام سیکھ کر حج اور عمرہ کرنا چاہیے۔ اتنے پیسے لگا کر، اتنا محنت کر کے انسان جائے اور اسے صحیح حج یا عمرہ کا طریقہ ہی نہ پتہ ہو تو پھر یہ ہے کہ جانا بھی بے فائدہ، صرف گھومنا پھرنا ہو جائے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی رہنا چاہیے، اور پھر اللہ کے گھر کی حاضری کی تمنا دل میں سجائے رکھنا چاہیے، اور اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے اللہ اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔ اور اللہ رب العزت سے یہ بھی دعا کرے کہ اللہ اپنے گھروں کو آباد کرے، خصوصاً حرم پاک کو آباد کرے، اس کی آبادیوں میں پھر سے دن دگنی رات چگنی ترقیاں دے، اور اللہ اسی طرح وہاں کی رونقیں بحال رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنے گھروں کی حفاظت فرمائے، خصوصاً بالخصوص اللہ تعالیٰ حرم مکہ کی حفاظت فرمائے، مدینہ طیبہ کی حفاظت فرمائے، بیت المقدس کی حفاظت فرمائے، اور پوری دنیا کی مساجد اور مدارس کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہم اغفر لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔